محبت کی شمع سارے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، ہمیں تو جان سے پیارے صحابہ ہیں، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، اصحاب نبی، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی وسلم علی خیر خلق اللہ، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دیار الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرنے کا اور پذیرائی بخشنے کا بہت شکریہ. آج سے الحمدللہ ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو سیرت صحابہ، کردار صحابہ اور صحابہ کرام کی پاک زندگیوں نے کیسے آگے لاکھوں لوگوں کو راہ اسلام دکھائی اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا. ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زندگیوں کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں. آج میں موجود ہوں استنبول میں، اور یہاں پہ بعض روایات کے مطابق 32 اور بعض روایات کے مطابق 28 صحابہ کرام کی پاک قبور یا مقامات ہیں. انشاءاللہ میں جو آگے بڑھوں گا اس سیریز کو لے کے تو آپ کو اس شہر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ان ہستیوں نے کیسے اس شہر کو سنبھالا ہوا ہے اور ان کی روحانی تجلیاں اس شہر کو کیسے چمکا رہی ہیں، مہکا رہی ہیں. ان پاک صاحب میں ایک ایسی عظیم ہستی بھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلی میزبانی کا شرف میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور واقعی
جو پاک ہستیاں ہیں اس شہر میں، انشاءاللہ قدم بقدم ہم درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور ان کے سیرت و کردار، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استنبول کیوں تشریف لائے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں یہاں کے بازنطینی حکمرانوں کو اور یہاں کے عوام کو دعوت اسلام دی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس دعوت کا انکار کیا، یعنی اسلام میں آنے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے ان کا تکبر تھا اور ان کی بڑائی تھی، جو کہ وہ طاقت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے تھے۔ اور ویسے بھی بازنطینی حکومت جو تھی اس وقت، یعنی مدینہ منورہ سے ابھرنے والی اسلام کی طاقت سے بہت خائف تھے، وہ پریشان تھے کہ یہ کیسا ایک نیا مذہب ابھر رہا ہے کہ جو تیزی کے ساتھ پوری دنیا پر غلبہ پا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یعنی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ بازنطینی عیسائی قوت میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو ان کے لیے دعوت دین حق کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، اور اسی بات سے وہ خائف تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب استنبول پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے استنبول کی فتح کی بشارت عطا فرما دی۔ حدیث پاک کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کمانڈر کے بارے میں اور اس فوج کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کمانڈر ہوگا اور وہ کیا آرمی ہوگی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا، یعنی اس کمانڈر کے بارے میں یہ اتنے خوبصورت الفاظ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، اور اس آرمی کی جو تعریف ہوئی، اس کمانڈر کی تعریف ہوئی، تو اب صحابہ کے دل میں یہ شوق کی شمع جگ اٹھی کہ انہوں نے استنبول کی فتح کے اس خوبصورت سلسلے میں خود کو پیش کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرما دیے، تو اب ہر صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اس مارکے میں شریک ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور صحابہ کرام نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، اور جوب در جوب، یعنی ان کی خواہش تھی، کوشش تھی کہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے وہ اس مارکے میں، کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ کیا خوبصورت کمانڈر ہوگا، اور کیا ہی اچھی آرمی ہوگی، اور کیا ہی اچھی فوج ہوگی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ ان کی دعوت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جو صحابہ کرام کی فوج یہاں پہ پہنچی، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو اس میں کون کون تھے؟ سبحان اللہ، جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے میزبان تھے، اور دیگر صحابہ میں اللہ اکبر ایسی عظیم ہستی، سبحان اللہ، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر کے دور میں ان جیسی صفات والا کوئی اور نظر نہیں آتا۔
یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا سایہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت کا سایہ تھا۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان جیسی صفات والا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی احادیث کی روایت میں آپ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریک ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریک ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق یعنی عثمانی دور حکومت میں جو تحقیق ہوئی ہے، جو پرانی کتابیں یا استنبول کی لائبریز میں ملتی ہیں، ان کے مطابق جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی اس شہر میں ان جنگوں میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اور آپ کی نسبت سے یہاں پہ دو مقام بھی ہیں جنہیں امام حسن اور امام حسین کا مقام کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں وہاں بھی آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلی مرتبہ لشکر اسلام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے براستہ شام مختلف شہروں سے گزرتا ہوا قسطنطنیہ کی طرف آیا۔ اس شہر کا محاصرہ کیا گیا، جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں میں معزز فاتحات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، اور ان اصحاب میں جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو یعنی بڑھاپے کے حالت میں تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انتہائی شدید بیمار ہوئے، اور انہوں نے لشکر اسلام کے سپاہیوں سے یہ کہا کہ جہاں جہاں بھی تم جاؤ ابو ایوب کو ساتھ رکھنا۔ پھر زندگی میں وفا نہ کی، اور انہوں نے اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا۔ بعد میں آنے والے سلاطین یعنی ترک سلاطین نے آپ کے مزار اقدس کو تعمیر کروایا، اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شہر پر، اس ملک پر روحانی تصرف ہے، اور ترک سلاطین آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب کوئی نیا سلطان حکمرانی سنبھالتا تو وہ جو تقریب ہے وہ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار اقدس پر منعقد ہوئی۔ ترکوں نے ہمیشہ آپ کے مزار اقدس کو اپنی آنکھوں کا نور بنا کے رکھا ہے۔ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شہر پر، اس ملک پر روحانی تصرف ہے، اور یہی وجہ ہے معزز فاضلات کہ ہمارے ترک بھائی آج بھی آپ کو ایوب سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کا عالم ہی نرالا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم مزار اقدس کی زیارت کو جائیں گے تو ادب اور احترام کا ایک نیا جہان آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اپنے سفر کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے حاضری دیتے ہیں جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔
अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह की तरफ हम जा रहे हैं और सलाम मोहब्बत पेश करेंगे। बहुत पहले अगर आपको याद हो 2007 में गालबन जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री आपकी हयात तय्यबा पर आपने देखी थी, वो इस फ़कीर को बनाने का शरफ़ हासिल हुआ। सन 2007 में पहली दफ़ा जब मैं तुर्की हाज़िर हुआ तो उस वक्त बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह जो टर्किश काउंसलेट है लंदन में बहुत ज़्यादा उन्होंने तावन किया। अल्लाह का एहसान अज़ीम, पहली मरतबा अहबाब ने आपके मज़ार अक़दस की ज़ियारत की, दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कई मरतबा सरकार ने अपनी बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाया है। चूँकि अब वक्त बदल चुका है, वीलॉग्स का ज़माना है, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ की एक दूसरी सूरत है, तो इंशाअल्लाह ये जो वीलॉग है मैं आपके नाम करता हूँ। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारे तुर्की भाई जो हैं उनकी मोहब्बत बेमिसाल है और आपके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी को आज भी शरफ़ समझा जाता है। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम अपने इस वीलॉग का जो दियार सहाबा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे उसका जो आगाज़ है वो करने जा रहे हैं सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से, जो बिलाशुबा तुर्की के रूहानी सुल्तान हैं। यही वजह है कि आप जहाँ भी चला जाए तुर्की में अय्यूब सुल्तान का नाम जब आएगा तो लोग अकीदत से निगाहें झुका लेंगे। और तुर्की के जो हुक्मरान थे उनकी अकीदत का भी, मोहब्बत का भी अपना ही एक आलम था कि जब कोई नया सुल्तान मनसब संभालता, इक़्तिदार संभालता, तो वो जो तकरीब थी मनसब संभालने की या इक़्तिदार में आने की, वो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिज़ार पे होती। वो मैं मकाम आपको दिखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह जनाब ये आपकी रूहानी ताज़गी के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ख़ास तौर पे सहाबा इकराम की मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए ये व्लॉग्स इंशाअल्लाह बहुत काम आएंगे। अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए। मेरे साथ साथ रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिही ताला। ये सिलसिला मोहब्बत है जो हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह से।